اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بڑا ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ کوئی شخص بھی کسی غریب اور فقیر کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے مدد کی تو اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے۔ اب ایک بے بس لاچار فقیر ایک عورت کو ملتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ عورت عرض کرتی ہے کہ میں آپ کو بھلا کیسے دے سکتی ہوں کھانے کو، جبکہ بادشاہ نے اعلان کروایا ہوا ہے کہ جس نے بھی کسی کی مدد کی اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اس نے کہا خدا کے لیے مجھ پر ترس کھاؤ، میری مدد کرو۔ اب وہ عورت نے اللہ کی رضا کے لیے اسے 2 روٹیاں دے دی۔ وہ فقیر وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ میری والدہ مجھے بتاؤ، کوئی حسین و جمیل عورت بتاؤ، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا ایک عورت ہے میری نظر میں، بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک بڑا عیب ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ شادی کر لی اس نے۔ اب اس کی جو دوسری بیویاں تھیں وہ اس عورت سے بڑا حسد کرنے لگی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی رہتے تھے، دوسری بیویاں جلنے لگیں۔ اب وہ طرح طرح اسے پریشان کرتی۔ ایک دفعہ بادشاہ کو جنگ کے سلسلے میں دور جانا پڑا تو اس کی دوسری بیویوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے پیچھے سے خط لکھا کہ تیری جو بیوی ہے وہ بدکار ہو گئی ہے، بد چلن ہو گئی ہے، اور اس کے ہاں ایک بیٹا بھی ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے خط لکھا، بادشاہ نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ میری بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں، ملک سے نکال دیں انہیں۔ انہوں نے اس کے گلے میں کپڑا باندھا اور اس بیوی کو اور اس کے بچے کو نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جنگل میں ہے، بے بس بیچاری خدا ترس نیک عورت اب جنگل میں ہے تو پانی کی تلاش میں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، بہت پریشان ہے۔ تو جب اسے پانی ملتا ہے تو جب پانی پینے لگتی ہے تو بچہ اس پانی میں گر جاتا ہے۔ اب وہ پریشان میرا بیٹا کی صدائیں لگاتی ہے۔ اتنے میں 2 بڑے صحت مند خوبصورت جوان آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ اے عورت تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے، صحیح سلامت مجھے وہ دوبارہ مل جائے۔ تو ان نوجوانوں نے دعا کی اور وہ بیٹا صحیح سلامت اس کے پاس لے آئے، اور پھر کہا کہ اے عورت بتا تو اور کیا چاہتی ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دونوں ہاتھ صحیح فرما دے۔ تو ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس عورت کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بڑی حیرت سے ان نوجوانوں کو دیکھ رہی ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ عورت تو اتنی حیرت سے ہمیں کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا تو جاننا چاہتی ہے کہ تیری خیر خواہی کرنے والے ہم کون ہیں؟ تو عورت کہتی ہے ہاں میں یہی جاننا چاہتی ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اس بے بس لاچار فقیر کو دی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے کس انداز میں مدد ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، جان بچ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا جو پرندے کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیتا تھا۔ اب وہ پرندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ ہمارے بچوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ اس حال میں رہا تو ہلاک ہو جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب وہ گھر سے نکلا، اگلے سال
تو سیڑھی لے کر نکلتا ہے، اپنا کوئی زیادہ راہ کچھ کھانے کا سامان لے کر نکلتا ہے۔ آگے نا راستے میں اسے ایک سائل ملتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ بھائی خدا کی رضا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اس نے اپنے کھانے میں سے نا کچھ کھانا اس سائل کو، اس فقیر کو دے دیا، اور پھر سیڑھی اٹھائے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچا، لگائی، اس گھونسلے سے بچوں کو حاصل کیا، اٹھایا۔ اب اس کے ماں باپ دیکھ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، یا اللہ تو نے تو یہ فرمایا تھا کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گا، تو وہ تو صحیح سلامت ہے، ہمارے بچے پھر اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پرندے کیا تم نہیں جانتے کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے، بندہ جس دن میری راہ میں خرچ کرتا ہے نا، میں اسے اس دن ہلاک نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی اسے اس دن کوئی برائی پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کتنے فوائد ہیں کہ جس دن بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے اس دن ہلاک نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے اس دن کوئی برائی پہنچتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ہاں دو بزرگ مہمان تشریف لے آئے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کہیں رابعہ ہمیں جلدی سے کھانا دے دینا تو بڑا اچھا ہوگا، ہمیں رزق حلال میسر آ جائے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے گھر میں 2 روٹیاں تھیں، آپ نے وہ ان 2 بزرگوں کے آگے رکھ دیں۔ اسی وقت باہر سائل نے صدا لگائی، آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دیں۔ وہ بزرگ مہمان حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو ہمیں طلب تھی اور رابعہ نے انہیں اٹھا کے سائل کو دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کنیز روٹیاں اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری مالکہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ روٹیوں کو تحفہ آپ کو دیا ہے۔ آپ نے جب وہ روٹیاں گنی تو وہ 18 تھیں۔ اس کنیز سے کہا کہ یہ میری روٹیاں نہیں ہیں، آپ یہ لے جائیں۔ وہ کنیز کہتی ہے، بارہا کہتی ہے کہ محترمہ یہ آپ ہی کے لیے بھیجی گئی ہیں، آپ ہی کی خدمت میں مجھے حکم ملا ہے کہ ان کو حاضر کرنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ میری نہیں ہے، آپ ان کو لے جائیں۔ وہ کنیز وہ 18 روٹیاں اٹھاتی ہے اور پھر مالکہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، سارا ماجرا سناتی ہے۔ تو وہ مالکہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کرو 2 روٹیاں اور ان میں رکھو، اضافہ کرو ان میں، اور اب لے جاؤ۔ پھر وہ کنیز آتی ہے، کہتی ہے جی یہ روٹیاں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لیں، مالکہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ نے جب گنتی کی تو وہ 20 روٹیاں تھیں، اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے آپ نے ان کو قبول فرما لیا۔ اب وہ جو مہمان 2 بزرگ تھے نا، وہ عرض کرتے ہیں کہ رابعہ ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، پہلے جب وہ کنیز آئی تو 18 روٹیاں تھیں، آپ نے لٹا دیا، اب 20 آئی ہیں تو آپ نے قبول کر لیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایک خرچ کرے گا میں اسے 10 گنا اجر عطا فرماؤں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کا بدلہ 10 کے برابر ہے۔ تو میں نے چونکہ 2 روٹیاں دی تھی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے 10 ہیں تو 2 کے بدلے پھر 20 ہیں، تو مجھے اللہ کے وعدے پر مکمل یقین ہے۔ تو میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میری مدد فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے۔ جب 18 روٹیاں تھیں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے، تو جب 20 ہوئیں تو پھر میں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان کو قبول فرما لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر حکم فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، دروازے پر دستک ہوئی،
ایک سائل نے صدا لگائی، اس نے وہ لقمہ اس سائل کو اس دروازے پر کھڑے فقیر کو کھلا دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے ہاں بچہ ہوا، وہ جب کھیلنے لگا تو اس بچے کو بیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت بیچاری میرا بیٹا کہتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے ایک فرشتے کو حکم ملا، ابھی جاؤ اور جا کر اس بیڑیے کے منہ سے اس بچے کو ہٹا کر اس عورت کے حوالے کر دو۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے بیڑیے کے منہ سے اس بچے کو لیا اور اس ماں کے حوالے کر دیا اور کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ لقمہ لقمے کے بدلے ہے، یعنی کہ جو لقمہ آپ نے اس فقیر کو دیا تھا، کھلایا تھا، اللہ نے اس ایک لقمے کی برکت سے اللہ نے آپ کے بیٹے کو اس بھیڑیا کا لقمہ بننے سے بچا لیا ہے۔ حضرات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ پاک کی شان کتنی وراء الورا ہے۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنے فضائل و کمالات رکھتا ہے، کتنے فوائد و ثمرات رکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں کچھ دینا 70 بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، 70 برائیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ فرمایا جس دن کا آغاز صدقے سے کیا جائے اس دن کوئی بھی بلا بندے پر مسلط نہیں ہوتی، کوئی بھی بلا صدقے سے آگے نہیں نکلتی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جس دن کا آغاز صدقے سے کیا جائے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا جائے، اللہ جل شانہ اس دن کوئی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یعنی جس دن کا آغاز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا جاتا ہے، اللہ جل شانہ اس دن ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات کوشش فرمائیں کہ زیادہ نہ صحیح تھوڑا جتنی بھی توفیق ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اپنے بیماروں کی صحت و شفا کی نیت سے، اپنے فوت شدگان کے اصال ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ فرمایا بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے دونا ہے، یعنی 2 گنا ہے۔ اللہ اکبر، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ حضرات آئیں کوشش فرمائیں کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ سفر کی نیت ہو، کہیں جانے کا ارادہ ہو تو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے نکلیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سفر کی مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، اس خرچ کی برکت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔